أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ اور بسم اللہ دونوں میں بہت فرق ہے. بسم اللہ یہ درست ہے، یعنی اس میں اللہ کو جو حرف لام ہے باریک پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذی خلق هو الذي خلق لکم ما فی الارض لكم ما في الأرض جميعا جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. بحمد اللہ تعالیٰ کل ہم نے اس آیت مبارکہ کو تجوید اور اس کے قوانین کے مطابق پڑھا تھا. آج ہم فوکس کریں گے اس کے ترجمے کو اور خصوصاً آج ضمائر منفصلہ کو. وہی ہے جس نے پیدا کیا، ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا فرمایا. خلق یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی اور صیغہ واحد مذکر غائب. خلق، ٹھیک ہے جی. خلق تین حرف جب ہوں اور اس کا وزن جو ہے وہ فعل یا فعیلا یا پھر فعولا کے مطابق ہو تو وہ فعل ماضی ثلاثی کہلاتی ہے اور اس کا وہ پہلا صیغہ ہوتا ہے خلق. جیسے یہ ہے اس نے پیدا کیا. لکم ما تمہارے لیے، لکم کا معنی ہے تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب. ثم استوى پھر اس نے قصد کیا یا وہ متوجہ ہوا، الی السماء بلندی کی طرف. پھر وہ متوجہ ہوا یا اس نے قصد کیا بلندی کی طرف. فسواہن پس درست کیا ان کو یا درست بنایا ان کو یا ٹھیک ٹھیک بنایا ان کو. سبع سماوات سات آسمان. پھر اس نے اس کے ٹھیک ٹھیک سات طبقات بنائے. آسمان یعنی سات طبقات، سات آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہی ہے جو ہر چیز کے جاننے والا ہے. علیم جاننے والا. بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے، شیء چیز کو کہتے ہیں اور کلی ہر کو. با بمعنی ساتھ ہوتا ہے، کاکی کے کو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہی ہر چیز کے جاننے والا ہے. جس طرح اردو میں، انگلش میں ناؤن یعنی اسم کی جگہ پر کچھ کلمات استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ زید اسکول گیا، اس نے کلاس اٹینڈ کی. اس کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم کہیں کہ زید اور بکر کلاس میں آئے. زید اور بکر کلاس میں آئے. کتنے لوگ ہیں؟ دو. اب دو ہیں تو تب بھی ہم اس نہیں کہیں گے، انہوں کہیں گے. انہوں نے لیکچر لیا، انہوں نے سبق پڑھا. اب ان کے لیے بھی دو. اب اگر زید، بکر اور جمیل تین آ گئے تو تین پر جمع ہو گئی، تین پر جمع ہو گئی. لہذا اب ان کے لیے ہم کہیں گے انہوں نے، تو اس کے لیے
بھی اردو میں انہوں ہی استعمال ہو رہا ہے. ہم مزید اس کی اگر وضاحت کر دیں تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں نے، یا ہم کہیں گے ان سب نے. عربی میں الگ الگ سے واحد کے لیے الگ صیغہ، تثنیہ کے لیے الگ صیغہ ہے، اور جمع کے لیے الگ صیغہ ہے. لہذا جب آپ نے ایک کی بات کرنی ہو تو اس کے لیے الگ ضمیر استعمال ہوگی، دو کی بات کرنی ہو تو اس کے لیے الگ ضمیر استعمال ہوگی، اور تین یا تین سے زائد کی بات کرنی ہو تو اس کے لیے الگ ضمیر استعمال ہوگی. اس طرح سے یہ 14 ضمائر ہیں. 14 ضمائر ہیں. ظاہر ہے اس میں مذکر اور مؤنث ہم اردو میں اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اپنے لفظ اس کے ساتھ ہی یا پھر نام کے ذریعے سے یہ ہم جو اس کو ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں عربی میں اس کے لیے الگ سے صیغہ موجود ہے، مرد مذکر کے لیے الگ سے، مؤنث کے لیے الگ سے. جی تو لہذا انگلش میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی الگ سے ہیں استعمال ہوتے، الگ سے استعمال ہوتے ہیں، اور وہاں بھی اسی طرح سے واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی، لیکن وہاں جمع شروع ہو جاتی دو سے. اردو میں بھی اور انگلش میں بھی جمع جو ہے وہ دو سے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ عربی میں جمع شروع ہوتی ہے تین سے. لہذا تثنیہ یعنی دو کے لیے الگ سے صیغہ استعمال ہوتا ہے جسے تثنیہ کہا جاتا ہے. تثنیہ جیسے اب واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، یہ آپ گنتی پڑھتے ہیں جیسے 1 2 3 4 5 1 2 3 4، تو اسی طرح سے یہ جو تثنیہ ہے، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو. اب اس میں مذکر کے لیے ظاہر واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا. اسی طرح سے پھر مؤنث کے لیے واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا اور جمع ہوگا. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ تین کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک غائب کی، تین حالتیں، ایک غائب کی، ایک حاضر کی، اور ایک متکلم کی. ٹھیک ہے. اب اس میں غائب کے لیے بھی اسی طرح سے ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور تین بھی ہو سکتے ہیں. وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. لہذا تین صیغے جو ہیں وہ مذکر کے غائب کے، اور تین صیغے مؤنث غائب کے. تین صیغے مذکر غائب کے اور تین صیغے مؤنث غائب کے ہوں گے. اسی طرح سے پھر حاضر کے لیے بھی تین صیغے مذکر حاضر کے لیے ہوں گے اور تین صیغے مؤنث حاضر کے لیے ہوں گے. پھر آ جاتا ہے متکلم. متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والا. متکلم کا معنی کلام کرنے والا. لہذا اس میں پھر دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، واحد اور جمع. جو تثنیہ ہے اس کے لیے بھی وہی جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے تو ہے ہی. متکلم واحد کے لیے الگ استعمال ہوگا اور جمع متکلم کے لیے الگ استعمال ہوگا. اس طرح سے یہ کل 14 صیغے ہیں. تو ان 14 صیغوں کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں. اسم ایک جگہ استعمال ہوتا ہے، پھر سارے اس کے بعد پروناؤنز ہی، ضمائر ہی استعمال ہوتی رہتی ہیں. لہذا ان ضمائر کے اندر پھر دو قسمیں ہیں، ایک ضمائر منفصلہ ہے اور دوسری ضمائر متصلہ ہے. ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ. ضمائر کسے کہتے ہیں؟ ایسے کلمات جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ایسے کلمات جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ان کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ضمائر منفصلہ، نمبر دو ضمائر متصلہ. منفصلہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی ضمائر جو دوسرے کلمات کے شروع میں الگ سے استعمال ہوتی ہیں. اس کی پہچان یہ ہے، یعنی ویسے تو اس سے جو ہے وہ یہ فاعلی حالت ہوتی ہے. ضمائر کی دو حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی اور مفعولی. اور جو مفعولی حالت ہوتی ہے، مفعولی حالت بیک وقت دو طرح کا معنی دے رہی ہوتی ہے، مفعولی بھی اور اضافی بھی. مفعولی بھی اور اضافی بھی، جس کو آپ ملکیتی بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ آئی می مائی کہتے ہیں، آئی می مائی. اب می میں مجھے کا معنی ہے اور مائی میں میرا کا معنی ہے. اسی طرح وہی ایسا آور ہے تو اس میں ہمیں اور آور میں ہمارا کا معنی ہے. بالکل اسی طرح سے یہاں جو مفعولی حالت متصلہ آئے گی اس کے اندر بیک وقت دونوں معنی ہوں گے.
اس میں بیک وقت دونوں معنی ہوں گے، اس میں مفعولی معنی بھی ہوگا اور اس میں اضافی معنی بھی ہوگا، لہذا ان دونوں معنوں کو سیاق و سباق کے مطابق جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا مفعولی معنی استعمال ہوگا یا اس کا اضافی معنی استعمال ہوگا، وہ سیاق و سباق سے بات معلوم ہو جاتی ہے۔ تو ضمائر متصلہ ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج ہم ضمائر منفصلہ کا جو ٹیبل ہے وہ لکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ ٹیبل بناتے ہیں تو آپ تین چیزیں جو ہے وہ لکھیں گے، سب سے پہلے اوپر واحد، پھر لکھیں گے تثنیہ، پھر لکھیں گے جمع، واحد تثنیہ جمع۔ جیسا بھی میں نے عرض کیا یہ کنسپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہاں تین صیغے بنتے ہیں، واحد کا، تثنیہ کا اور جمع کا، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث، پھر اسی طرح سے مذکر مؤنث جو ہیں وہ پہلے والے 6 صیغے وہ غائب کے کہلاتے ہیں، پھر اس کے بعد حاضر کے 6 صیغے ہیں مذکر مؤنث کے، پھر اس کے بعد مذکر مؤنث میں 2 صیغے متکلم کے آ جاتے ہیں، انا اور نحن۔ تو ہم ان کو یاد کریں گے، ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم۔ اور مؤنث میں کیا ہے؟ ہیجا، مؤنث میں کیا ہے؟ ہیجا۔ جب آپ نے کہنا ہے وہ ایک یا اس نے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں هو الذی، وہ ہے جس نے، هو الذی وہ ہے جس نے، ٹھیک ہے، تو ہوا جو ہے وہ اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہوا وہ ایک۔ ہیجا ہما ہننا، ہیجا ہما ہننا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اگر کوئی مؤنث چیز ہے تو اس کے لیے ہیجا کا استعمال ہوگا، اور ہما کامن ہے تثنیہ میں بھی، مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی۔ اور پھر ہننا، یہ جو ہم اور ہننا ہیں، ہم اور ہننا، یہ دونوں منفصلہ میں اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہاں ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ کلمہ کے آخر میں آئیں گے، کلمہ کے آخر میں آئیں گے۔ فسواہن، یہاں دیکھیے فسواہن، اب یہاں اس کا ترجمہ وہ نہیں آئے گا، یہاں ہم نے ترجمہ کیا کیا ہے ہننا کا، وہ سب، اب یہاں کیا آئے گا؟ فسواہن، ان سب کو، اب یہاں ترجمہ ان آئے گا، ان سب کو ٹھیک کیا۔ انتا، انتما، انتم، یہ ساری تا کے ساتھ ہیں، مذکر کے فرق صرف اتنا ہے کہ مذکر اور مؤنث میں زیر چینج ہو گئی ہے تا کے اوپر۔ مذکر کا واحد صیغہ جو ہے حاضر کا، اس میں انتا، اور مؤنث حاضر کا صیغہ انتی، لہذا پہلے آپ مذکر کو یاد کر لیں، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انتی، انتما، انتن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، انا، نحن، انا، نحن، انا، نحن۔ آپ اس کو تھوڑا سا اگر ساتھ میں اپنے اشارے کر کے بھی کریں تو آپ کو اور اچھا یاد ہو جاتا ہے، ہوا، ہما، ہم، ٹھیک ہے جی، ہوا ایک انگلی کر لیں، ہما کے ساتھ 2 کر لیں، اور ہما کے ہم کے ساتھ سارا ہاتھ کر لیں ایسے، اور ساتھ میں اشارہ وہ غائب کی طرف آپ کر رہے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہیجا، ہما، ہننا، اس کے لیے اب بایاں ہاتھ استعمال کر لیں، ہیجا، ہما، ہننا، ہیجا، ہما، ہننا، ہیجا، ہما، ہننا، ہیجا، ہما، ہننا۔ انتا، اب انگلی جو انتا، تو ایک، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتی، انتی، انتما، انتن، انتی، انتما، انتن، انتی، انتما، انتن، انا، انا، نحن، انا، انا، جی، انا، نحن، انا، نحن، انا، نحن، انا، نحن، انا، نحن، انا، نحن۔ جب آپ انا کہیں تو واحد ایک انگلی کر لیں، اور جمع کریں تو پھر ساری کھول لیں۔
تو یہ اچھی یاد ہو جانی چاہیے. اور اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن، یوں یاد ہونے چاہیے. جی اس میں ہما اور ہما جو دونوں طرف ہیں معیاری میں فرق کیسے ہوگا؟ یہ آگے اور پیچھے جو ہے وہاں پہ مذکر ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، مؤنث ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اس کے مطابق پھر جو ہے وہ اس کا ترجمہ کریں گے. آیت نمبر 29 سورہ بقرہ. اس آیت کریمہ کا جو مقصود ہے وہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان خالقیت ہے، شان خالقیت ہے، اور اس میں اللہ پاک کا زمین و آسمان کا تخلیق فرمانا ہے، اس کا بیان ہے. اور دوسرا اس میں شرف انسانی، شرف انسانی، اللہ پاک نے انسان کو کیا شرف بخشا ہے، کیا عزت اور کیا مقام بخشا ہے، اس کا بھی اسی آیت مبارکہ میں ذکر ہے. پہلا حصہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی شان خالقیت کا اظہار فرمایا، هو الذی خلق، هو الذی خلق، وہی ہے جس نے پیدا فرمایا. تو یہ شان صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے، کوئی اور دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہی پیدا فرمانے والا ہے. اور اس نے ارشاد فرمایا خلق لکم، تمہارے لیے، تمہارے لیے. اب اس پر گفتگو ہم اگلے حصے میں کریں گے، لکم تمہارے لیے. اب فرمایا کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. ثم استوی الی السماء، پھر اس نے بلندی کی طرف قصد کیا. فسواہن سبع سماوات، تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا. اس سے یہ پتہ چلا کہ آسمان 7 ہیں. اور آیت مبارکہ کی یہ ترتیب بتا رہی ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب پیدا فرمایا. ثم استوی، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا. یعنی زمین و آسمان کے پیدا کیے جانے میں پہلے اللہ پاک نے زمینوں کو تخلیق فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا. مطلب سوال آ سکتا ہے کہ پہلے اللہ نے آسمان بنایا یا زمین بنایا، تو آیت مبارکہ اس کا جواب دے رہی کہ پہلے اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا فرمایا. اور یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی ہے کہ اللہ پاک نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، آپ فرمائیے کہ آپ کیسے، آپ کہیے کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا فرمایا. قل، آپ فرمائیے اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم واقعی کفر کرتے ہو بالذی، اس ذات کے ساتھ، خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا فرمایا، فی یومین، 2 دنوں میں. اب یہاں بھی جو ذکر آ رہا ہے زمین کی تخلیق کا ذکر اللہ پاک آیت کی ترتیب بتا رہی، اس کے بعد آگے ذکر آئے گا پھر آسمانوں کی تخلیق کا. لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا فی یومین، زمینیں 2 دن میں اللہ پاک نے پیدا فرمائی. یہ سارا زمین کا جتنا حصہ ہم دیکھتے ہیں جس کے اوپر ساری دنیا آباد ہے، تو یہ سارا اللہ نے 2 دن کے اندر اس کو پیدا فرمایا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو.
ذالک رب العالمین، وہی تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا، پھر اس نے زمین میں بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں برکت رکھی، وبارک فیہا وقدر فیہا، اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی 4 دنوں میں مقدر فرمائی۔ جو غذائی نظام ہے یعنی زمین میں رہنے والوں کے لیے، اس کے بھی ایام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فی 4 ایام، 4 دنوں میں اللہ پاک نے وقدر فیہا، ان کا جو رزق تھا، ان کی جو غذائیں، پھلوں کا سسٹم، اناج کا سسٹم، کھانے پینے کا، یہ اللہ پاک نے 4 دنوں میں مقدر فرمایا۔ سواء للسائلین، سبحان اللہ، خوبصورت کلام، سواء للسائلین، طلبگاروں کی ضرورت کے عین مطابق، ہر کسی کے لیے برابر۔ سواء للسائلین، سوا کا لفظی معنی برابر ہوتا ہے، برابر برابر برابر، سواء للسائلین۔ جی نہیں، وہ ہم لفظ سوا بولتے ہیں، سوا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا استعمال ہے اردو میں۔ یہ لفظ ہے سوا، سین پر زبر کے ساتھ، سوا کا معنی ہوتا ہے برابر۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمانوں کی طرف قصد کیا۔ ایک قول ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور وہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو پہلے پیدا کیا اور زمین کو بعد میں، وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ لیکن ان آیات بینات میں، اس آیت مبارکہ میں اور یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت مبارکہ ہے، ان میں اللہ پاک نے اس تخلیق میں زمین کا ذکر پہلے فرمایا اور آسمانوں کا ذکر بعد میں کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمانوں کی طرف قصد کیا، وہی دخان، تو وہ دھواں تھا، وہی دخان، یہ جو ہیا ابھی ہم پڑھ رہے تھے، دخان، دھواں، یہ جو دھواں کا لفظ ہے، دھواں، یہ مؤنث ہے، قرآن مجید وہیا اس کے لیے استعمال کر رہے، اس سے پتہ چلا یہ مؤنث ہے، وہی دخان۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، پھر اللہ پاک نے دونوں سے فرمایا، فقال لها وللارض، پھر اللہ نے آسمان اور زمین دونوں سے فرمایا، ائتیا طوعا وکرہا، اللہ اکبر، تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو جاؤ، تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے حاضر ہو جاؤ، ائتنا طوعا او کرہا، قالتا اتینا طائعین، تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں، یعنی زمین و آسمان نے اللہ کی بخوشی اطاعت قبول فرمائی۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر اللہ پاک نے 7 دنوں میں، فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، پھر اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دنوں میں، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور پھر ہر آسمان کو اللہ پاک نے حکم بھیجا، ہر آسمان کو اللہ پاک نے حکم بھیجا، وَفِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور پھر ہم نے آسمان دنیا کو، یہ جو پہلا آسمان ہے، اس کو اللہ پاک نے آسمان دنیا کہا، جو ہمیں نظر آتا ہے، وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پھر ہم نے اس کو ستاروں کے ساتھ سجا دیا، وَحِفْظًا، اور اس کی حفاظت فرمائی، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بہت زبردست ذات اور بڑے علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ تو یہ آیتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا پہلے ذکر فرمایا اور آسمانوں کی تخلیق کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 دن کا وقت بھی ارشاد فرمایا کہ یہ
زمینیں بھی 2 دن میں اور آسمان بھی اللہ پاک نے 2 دن میں بنائے. پھر جو سارا یہ سسٹم ہے غذا کا اور سارے پھل پھول اور سارے نظارے درخت وغیرہ اور ثمرات، یہ سارے اللہ پاک نے 4 دنوں میں پیدا فرمائے. اب دوسری جگہ ہے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضرت قتادہ سے یہ نقل کیا کہ آسمان پہلے بنائے گئے اور زمین کو بعد میں. یہ دوسرا قول ہے. وہ آیت کریمہ قرآن مجید کی یہ سورہ ناسیات کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں. اس میں ارشاد فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. آیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت بلند کی، پھر اس کو ہموار کیا اور اس کی رات تاریک کی اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا. والارض بعد ذلك دحاها، پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا. تو اس میں بعد کا لفظ آیا ہے. اب اس میں علماء نے تطبیق یہ فرمائی ہے ان آیات میں، اس آیت مبارکہ میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعد کا ذکر آیا ہے تو یہ منوان میں وہ جملے پڑھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے لیے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا. اس آیت میں اچھا یہ اباحت آ گئی، یہ اباحت آ گئی. ہاں، سورہ حامیم السجدہ سے واضح ہو رہا ہے زمین کو پھیلانے کا عمل تخلیق کے بعد کیا. ہاں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین کو جو پھیلانے کا عمل ہے یہ اللہ پاک نے آسمانوں کی تخلیق کے بعد کیا، جیسا کہ سورہ الناسیات سے واضح ہو رہا ہے. تو یہ ان کا قول ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو زمین کی اجناس ہیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی، یہاں اس کے پھیلانے سے مراد یہ ہے اس کی اجناس کا پیدا کرنا. جہاں تک زمین کا جو ہے مطلب بنایا جانا، وہ اللہ پاک نے پہلے ہی بنایا ہے. اس کے بعد اللہ نے آسمان بنائے، پھر اس کے بعد جو زمین کی اجناس ہیں وہ اس کے بعد اللہ پاک نے پیدا فرمائی. تو یہ اس طرح سے اس کی تطبیق آیت مبارکہ میں ہو جاتی ہے. ابھی اس میں دوسری بات جو ہے جو بڑی لطیف اور بڑی خوبصورت ہے وہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض، تمہارے لیے پیدا فرمایا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. لکم کی جو تفسیر ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ کل پر انشاءاللہ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہوگی لکم پر، تمہارے لیے پیدا فرمایا. اس میں شرف انسانی ہے اور اسی لکم کے اندر جو ہے وہ تسخیر کائنات کا معنی ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے زمین کے لیے، آسمانوں کے لیے، سمندروں کے لیے، ہواؤں فضاؤں کے لیے، یہ سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے. اسی طرح جانوروں کا ذکر آتا ہے، دیگر اشیاء اور اجناس کا ذکر آتا ہے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے. تو یہ سارا جو تمہارے لیے کا بیان ہے یہ اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے، کل میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جائیں جس میں اللہ رب العزت نے انسان کے شرف کے لیے، انسان کے مرتبہ و مقام کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ جو تخلیق ہوا ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا اس کے حوالے سے، اس کے پیدا کرنے سے اس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے. یہ سارا کچھ اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا فرمایا اور اس کے پیدا فرمائے جانے میں اللہ پاک نے لفظ استعمال کیے کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو یہ انشاءاللہ العزیز اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ابتدائی گفتگو اس آیت پر کریں گے. پھر انشاءاللہ کل ہی جو ہے وہ شان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے انشاءاللہ حاضری لگائیں گے آپ کے دربار میں، بارگاہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدنا علما وعقلا وفهما. صلى الله على حبيبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.